سیاست کے لیے پڑھا لکھا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، سیاست سمجھ آنے کی ضرورت ہے، رائٹ. ٹھیک ہے نا جی. اور پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ خراب ہو جاتے ہیں. دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، سب سے پڑھا لکھا ابلیس تھا، خراب ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی. لیکن دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ حکمرانی ان پڑھ لوگوں نے کیا. اب حفیظ صاحب کہتے ہیں جی میں نے روڈ بنائی ہے، وہ مسلم لیگ کی تاریخ یہی ہے کہ یہ لوگ روڈ بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، کیونکہ اس میں پیسے زیادہ ہوتا ہے. میں نے ادارے بنائے. گلگت بلتستان کی تاریخ میں کبھی بھی ہمارے پولیس آگے جا کے کام نہیں کرتا. جب میں نے پولیس پیکیج کا اعلان کیا تو ہمارے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے. ظاہر ہے ان کو بھی پتہ چل گیا اگر ہم شہید ہو جائے تو ہمارے بچوں کا مستقبل یہ ہے. کل مطلب عمران خان بھی محسوس کر رہا ہے کہ مجھے بھی وہ مہنگائی کی وجہ سے مجھے بھی نیند نہیں آ رہا ہے، تو ابھی اس کو پتہ چل گیا. لوگوں کو نہ جی ریلیف ملنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ جو سسٹم ہے اس میں اگر یہ لوگ ناکام ہو جاتے تو پھر گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور کسی نے لکھا ہے جی مہدی شاہ تو انٹری دے لیکن کرسی پر صحیح نہیں بیٹھا. تو بھائی وہ جو کرسی تھا اسی کے مطابق بیٹھنے. آج آپ کی کرسی اچھا ہے تو میں اچھی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے ایوان تک. ناظرین، عام تاثر پایا جاتا ہے جس کی وفاق میں گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی گلگت بلتستان میں گورنمنٹ آ جاتی ہے، کیونکہ وفاق اور گلگت بلتستان میں الیکشنز کا جو شیڈیول ہے وہ یکسر مختلف ہے. جب ابھی موجودہ جو وفاق میں لاسٹ ٹائم جو انتخابات ہوئے تھے 2018 میں ہوئے تھے، اور 2023 میں وفاقی حکومت کا دورانیہ مکمل ہوگا. پھر وفاق میں کون سی جماعت برسر اقتدار آئے گی، جبکہ آن دی ادر ہینڈ گلگت بلتستان میں 2020 میں انتخابات ہوئے اور یہ 2025 تک چلتے رہیں گے. 2023 کے بعد جو حکومت آئے گی، کیا گلگت بلتستان میں جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اسی طرح پرفارم کرتی ہے جس طرح ان کی مدر پارٹی جب وفاق میں حکومت پہ ہوتی ہے؟ آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دیا کہ ایسے وزیر اعلیٰ جو پہلے وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان کے، مہدی شاہ صاحب، انہوں نے اپنے ڈیوریشن میں کیا یہ محسوس کیا گورننس میں کوئی مطلب قدغن لگتی ہے، کوئی مشکلات پیش آتے ہیں، یا فائنینشیل میٹرز، کیونکہ گلگت بلتستان ہوللی ڈپینڈنٹ ہے وفاق پہ، فائنینشیل میٹرز پہ. مہدی شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ ہمارے پروگرام میں آئے. جی آپ لوگوں کو بھی بحیثیت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، پہلے وزیر اعلیٰ کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے. الیکشن تو بالکل جو ہے نا وفاق کے ساتھ گلگت بلتستان کے نہیں ہوتے ہیں، یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے جس کی وفاق میں گورنمنٹ اس کی گلگت بلتستان کی میں گورنمنٹ، یہ ہوتا رہا ہے پچھلے 3 ادوار میں ہمارے سامنے ہے. نہیں. تو گورننس میں کوئی ایسے مشکلات پیش آتے ہیں فائنینشیل میٹرز میں، آپ نے خود کیا محسوس کیا؟ ایسے نہیں. آپ کو پتہ ہے مشرف کے دور میں جب الیکشن ہوا سنگل میجارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا تھا، لیکن 10 آزاد آئے تھے، اس 10 کو ملا کے مشرف صاحب نے قابل کی حکومت بنائی تھی. اس سے پہلے ایسے نہیں تھا. ابھی یہ ٹرن ہو گیا لوگوں کا ذہن میں جی وفاق میں. تو ابھی جو 23 میں یہ لوگ کر رہے ہیں اور جو سننے میں آ رہا ہے یہ جو صوبائی، اگر وفاق اور گلگت بلتستان میں ایک ساتھ الیکشن ہوگا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا نا جی میں پہلا چیف منسٹر تھا، ابھی آپ نے یہ اسٹیڈیو بنایا ہے اتنا خوبصورت، بنانے کے بعد آپ اس کو چھوڑ جائیں گے، دوسرا آرام سے اس کو چلا سکیں گے. بنانے کی بات ہے. میں تھا تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے عطا آباد کا واقعہ ہوا جب میں نے حلف لیا تو ہمارا بہت سارے، میں کہوں گا کم از کم 80% انرجی ہم نے عطا آباد پر لگایا. اس کے بعد سیلاب 10 میں سیلاب پایا، یہ بھی آپ کے پتہ ہوگا. لیکن اس کے بعد جو پھر حالات کچھ ایسے ہوتے رہے، لوگوں کو مطلب یہ سسٹم ہضم نہیں ہو رہا تھا، بہت بڑا چیلنجز تھا. لیکن اللہ کے کرم میں نے ہمت نہیں ہارا. میں نے کہا نہیں، اس کو ہم کامیاب ناکام اپنی جگہ لیکن اس کو چلا کے دکھائیں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ چل رہا ہے. مزید جب وہ ہوگا، یہ میچور جب ہوگا، اور اس وقت بھی میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب زرداری صاحب نے یہ سسٹم ہمیں دیا، میں ان کا مشکور ہوں. گلگت بلتستان اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب اور زرداری صاحب نے، تو اس وقت ہم نے زرداری صاحب کو بھی میں نے یہ کہا سر یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آہستہ آہستہ آپ کو خود کرنا پڑے گا. تو ہمارا بھی شروع سے میں ہر جگہ اپنے اسپیچ میں یہ کہہ رہا تھا جی یہ ہمارے لیے نہ ہونے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ تمام اختیارات انتظامی یہ سب امور کشمیر کے پاس ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، تو وہ ہم نے شفٹ کیا. لیکن بدقسمتی سے میں آپ کو یہ کہوں ابھی موجودہ جو پی ٹی آئی کی حکومت میں، اس میں پھر امور کشمیر کو بہت ہی پاورفل بنایا، جو بہت غلط ہے. ہم نے تمام پاور، اب دیکھیں پہلی بار ان کی حکومت میں
انرجی مطلب سیکٹر میں جو بھی ٹینڈر شینڈر کرتا ہے اوپر سے امور کشمیر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے یہ تاثر دیتا ہے کہ ہمارے جو اختیارات ہیں دوبارہ واپس وفاق میں چلے جاتے ہیں. وفاق میں اچھا اپنا شاہ صاحب جو میں پوچھ رہا تھا مین چیز کہ وفاق میں حکومت کی تبدیلی کے بعد جو گلگت بلتستان میں موجود حکومت ہوتی ہے کیونکہ الیکشن تو بالکل یکسر مختلف ہیں مطلب ڈیوریشن شیڈول الگ ہے. وفاق میں گورنمنٹ کی تبدیلی کے بعد یہاں پہ گورننس میں کوئی مشکلات پیش آتے ہیں؟ آپ نے خود فیس کیا ہے بیوروکریسی آپ کے ساتھ ان کا رویہ لہجہ کس طرح کا ہوتا ہے. پھر فائنینشیل میٹر ہوللی ڈیپینڈنٹ ہے گلگت بلتستان وفاق پہ, اس میں بھی کوئی مشکلات پیش آتے ہیں؟ مشکلات ہم خود پیدا کرتے ہیں. دیکھیں جی میں جب 2.5 سال ہمارے حکومت رہے مرکز میں, اس کے بعد نون لیگ کے آیا تو یہاں نون لیگ کی جو قائدین تھے انہوں نے ان کا کان بڑھتا رہا یہ ہونا چاہیے نہیں تو پیپلز پارٹی, اور وہی پھر پی ٹی آئی نہیں کر دیا. اگر اس وقت یہ سازش نہ کرتے, آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, میں نے بہت سارے سب ڈویژن بنائے جس میں دریل ہے, یہ آگے جو کیا 7 والا گاؤں دنیور, اس طرح بہت سارے جگلوٹ ہے, جگلوٹ, یہ سب میں نے بنائے. لیکن میں نے 2 ڈسٹرکٹ بنایا تھا تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے بدنیتی کیا اور اس کو روکا. انہوں نے اس سسٹم کو انہوں نے روکا اور اس پہ الیکشن میں انہوں نے استعمال کیا. اب وہ جب انہوں نے غلط کیا, انہوں نے 4 ڈسٹرکٹ کا اعلان کیا تھا, آپ کو پتہ ہے دریل تنگیر کا, یاسین کا اور روندو کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم, لیکن پی ٹی آئی نے اس کو روکا. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. ہمیں چاہے کہ ان چیزوں کو نہ, ہم وہ صوبہ نہیں, اتنا بڑا صوبہ نہیں ہے, تو چھوٹے چھوٹے چیزوں سے ہمارے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے. المختصر یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا وفاق میں تبدیلی کے بعد یہاں مشکلات پیش آتے ہیں. مشکلات ہم لوگ وہ کراتے ہیں. اگر ہم نہ کریں, مثال میرے حکومت میں نواز شریف کی حکومت تھا, اگر حفیظ ان کے کان نہ بڑھتے تو نہیں ہوتا. اور اسی طرح جب حفیظ کی حکومت گیا, انہوں نے ہمارے حفیظ نے کیا کہ ہمارے جو سکیمیں تھے اس پہ طاقتی لگایا, اور ہمارے سکیمیں جو اچھے سکیمیں اس کو ڈراپ کیا. آج پی ٹی آئی نے ان کے تمام سکیموں کو ڈراپ کیا. یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے, اس سے نقصان فرد واحد کو نہیں ہوتا, اس سے نقصان پورا علاقے کو ہوتا ہے. رائٹ. اچھا شاہ صاحب یہ کہا جاتا ہے عام طور پہ نا فرسٹ ٹائم چیف ایگزیکٹو ایک پروونشل لائک اسٹیٹس جب گلگت بلتستان کو ملے, اس سے پہلے ڈپٹی چیف یا چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا. ایون کی سی ایس کے پاس وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے جاتے تھے, اس سے ملاقات کے لیے جاتے تھے. پروونشل اسٹیٹس کے بعد یہاں کا جو چیف ایگزیکٹو تھا بڑا امپاور ہو گیا. آپ جو ہے نا بیوروکریسی کے ساتھ بڑا سخت جو ہے نا رویہ لہجہ اور ان کو صحیح جو ہے نا آپ نے اس میں رکھا تھا. ان ریٹرن کیونکہ جا کے پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا وہیں بیوروکریسی کے اس میں کاندھے میں ہی یہ ذمہ داری آتی ہے. کوئی درمیان میں جو ہے نا ڈنڈی مارتے تھے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہر فیلڈ میں سیاست ہو جو بھی ہو, بیوروکریسی میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میرے دور میں یہ ہوا کہ جو چیف سیکرٹری تھا وہ بہت اچھا انسان تھا, اور اس وقت یہ جو ابھی آرمی چیف بنا ہے وہ ہمارا فورس کمانڈر تھا. تو ہم تینوں نے ایک میٹنگ کیا. میٹنگ کرنے کے بعد ہم نے کہا جی ہمیں مل جل کے اس علاقے کی خدمت کرنا ہے, جہاں تھوڑا سا وہ ہو تو ہم بیٹھ کے اس کو حل کریں گے. تو اس میں وہ ہمارا فورس کمانڈر جو باجوہ صاحب تھے اس نے بھی بڑا تعاون کیا اس سسٹم کو آگے, اور ہمارا چیف سیکرٹری جو بابر یعقوب تھے. لیکن لوگوں کے بارے لوگ یہ کہتے جی میں بیوروکریسی کو, میں نے صرف یہ کہا تھا کہ بھائی جو بیوروکریسی ہے وہ اپنے کام سے کام, رول آف بزنس موجود ہے. رول آف بزنس میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دے دوں. یہ زکوٰۃ کے چیئرمین کا وہ تھا, تو کرنے کے بعد اس وقت کے چیف سیکرٹری نے وہ سب خود کر کے میرے پاس لایا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ جو آرڈر کر کے لایا ہے تو یہ صحیح ہے؟ تو اس نے پہلے تو کہا ہاں. میں نے کہا لاؤ جی رول آف بزنس ہم دیکھتے ہیں. رول آف بزنس میں وہ اختیارات میں نے تھا, تو میں نے کہا جی آپ نے میرے اختیارات کیسے استعمال کیا؟ میں نے کینسل کر دیا. وہ میں نے رول آف بزنس کو دیکھ کے, دیکھیں نا جی میں کسی بیوروکریسی کا وہ نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے جو لوگ سیاست میں بھی آپ دیکھیں جو اچھے کام کرتے ہیں ان کا نام خود بہت لوگ لے لیتے ہیں. تو ہمارا مطلب یہ تھا جو کام چور تھے, کچھ لوگ پنجاب سے یا دوسرے صوبوں سے جو آتے تھے وہ صرف ٹائم پاس کے لیے آتے تھے, اور کچھ لوگ یہاں کافی محنت کرتے تھے, کام کرتے تھے. تو میں جو کام چور تھا اس کے میں خلاف تھا. رائٹ. اچھا شاہ صاحب 2009 سے 14 تک آپ کی گورنمنٹ گلگت بلتستان میں رہی, مینڈیٹ آپ لوگوں کے پاس رکھا اور آپ لیڈ کر رہے تھے. کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ نے صحیح ڈیلیور کیا؟ میں نے آپ کو کہا نا جو ہر چیز کا جو افتتاح ہوتا ہے نا وہ مشکلات ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور لوگ کہتے ہیں نا جی حافظ نے کہا جی میں نے لائن آرڈر, نہیں, لائن آرڈر کے لیے میں نے قربانی دی ہے. میں گلگت کی تاریخ میں پہلی بار جناب قبلہ مساجد بورڈ آغا راحت صاحب اور
मोहतरम काजी निसार साहब को मैंने एक प्लेटफार्म पे लाया, फिर मस्जिद बोर्ड बनाया, वो उसका तसलसल है, ठीक है ना जी। तो जो पहले जो आते हैं, अब दोबारा मुझे अगर हुकूमत मिले तो देखो इनसे अब मैं अच्छी तरह चलाऊंगा, क्योंकि मुझे उस चीज़ का तजुर्बा है। अच्छा शाह साहब, जो है ना साबिक दो अदवार के चीफ मिनिस्टर्स को हम देखते हैं, एक आप हैं फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, देन हाफिज साहब। आप कहते नहीं जी मैंने सिस्टम को ट्रैक में रखा, फर्स्ट था कि ये जो है ना रिफॉर्म्स लाने थे, बिल्कुल यकसर निज़ाम ही मुख्तलिफ आप लोगों ने बनाना तो आप बना गए। और सेकंड में हाफिज साहब कहते हैं हमने गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पे गामज़न किया। अगर आप दोनों के एफर्ट्स को हम मद्देनज़र रखते हैं, बकौल आप दोनों के, तो आप लोगों को ऐवानों के मकीन बनना चाहिए था। अभी तो आप लोग नेब के मेहमान बने, क्यों, ऐसा क्यों है? बात ये है, नेब देखो ना, नेब ने अपने तरफ से हमारे ऊपर कोई केस नहीं किया, किसी हमारे दोस्त ने दरख्वास्त दिया तो नेब लोग की मजबूरी है। ये कोई नेब ने मेरे ऊपर या हफीज़ के ऊपर नहीं, हमारे मेहरबान बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं ना जी, उन्होंने दरख्वास्त दिया, उस पर इंक्वायरी हो रहा है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात ये कि अब हफीज़ साहब कहते हैं जी मैंने रोड बनाई है, वो मुस्लिम लीग की तारीख यही है कि ये लोग रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं, क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा होता है। मैंने इदारे बनाए, आपका भी गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी बल्तिस्तान डेवलपमेंट, ये मैंने बनाया। अच्छा, ये वो एक्साइज का दफ्तर वो मैंने बनाया, 1122 मैंने बनाया, ये तो दुनिया को पता है। और आपको पता है चलास जैसे एरिया में जो कैडेट कॉलेज बनाया, आप चलास के बच्चे से पूछे, वो मैंने बनाया। चलास में दरेल को मैंने दौरा किया, सब डिवीज़न मैंने बनाया। अच्छा, वहाँ पासपोर्ट ऑफिस मैंने बनाया, 1122 को तारुफ मैंने कराया। तो हमने इदारे बनाए। और सबसे बड़ी बात है, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में कभी भी हमारे पुलिस आगे जाके काम नहीं करता। जब मैंने पुलिस पैकेज का ऐलान किया तो हमारे बहुत सारे लोग शहीद हो गए। ज़ाहिर है उनको भी पता चल गया अगर हम शहीद हो जाए तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ये है। तो मैंने तो जो मेन चीज़ था वो किया। उसके बाद उन्होंने अभी देखा ना, नवाज शरीफ दोबारा आएगा, वो फिर मोटरवे कोई न कोई बनाएगा, और वो नहीं है। हमारे हुकूमत में मुलाजिमीन को तनख्वाह हमने बढ़ाया, आपको खुद पता है, पाकिस्तान में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी तनख्वाह हम रोज़गार फराहम करता है। मेन चीज़ रोज़गार। रोड है, लेकिन रोड पे चलने वाली गाड़ियों के पास तेल नहीं है, तो इस रोड का क्या फ़ायदा है? ठीक है ना जी। इस वक्त लोगों का जो मेन वो है, रोटी और कपड़ा मकान है, उसको आपके रोड से एक आदमी के पास मोबाइल है तो बैलेंस लगाने के लिए तो पैसे की ज़रूरत है ना। अभी तो इस हुकूमत ने इतने चीखे निकाले कि लोग अपने रोटी के अलावा दूसरी तरफ देखने की पोजीशन में नहीं, मबजूल नहीं कहते। अच्छा शाह साहब, आपके पास जो 5 साल एक्सपीरियंस है चीफ एग्जीक्यूटिव का, जो मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, रिसेंटली आप लोगों आपकी कर्टसी कॉल थी या फिर जो है इस तरह कोई भी गैदरिंग आप बेहतर बता सकते हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, वो बजात खुद बहसत इंसान शरीफ आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, हमसे बड़े पढ़े लिखे लोग, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सियासी तजुर्बा उससे हमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना जी। सियासत जो है ना अमली चीज़ का नाम है। आपको पता है वो मुशर्रफ ने पढ़े लिखे असेंबली बनाया, लेकिन आज शराब ने देखा सियासत के लिए पढ़ा लिखा होना इतना ज़रूरी नहीं है, सियासत समझ आने की ज़रूरत है। राइट, ठीक है ना जी। और पढ़े लिखे लोग हमेशा ख़राब हो जाते हैं। दुनिया की तारीख आप उठा के देखे, सबसे पढ़ा लिखा इब्लीस था, ख़राब हो गया। ठीक है ना जी। लेकिन दुनिया की तारीख में आप देखें सबसे ज़्यादा हुक्मरानी अनपढ़ लोगों ने किया। लेकिन विजन होना चाहिए, मतलब आदमी। फिर मैं जो है ना, मैं गराज रूट से आया। अब मेरा जद्दोजहद है, मेरा लोग माने ना, हमारे मुखालिफिन तो मुझे अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान को सोने का चिड़िया भी बनाए नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा जद्दोजहद है। मैं स्टूडेंट लाइफ से इस इलाके की खिदमत कर रहा हूँ और दावे के साथ हम ज़ियाउल हक के सताए हुए लोग थे, फिर भी हमने इस पार्टी को नहीं छोड़ा। इसलिए नहीं छोड़ा, हमें पता था इस इलाके को अगर कुछ मिलना है तो पीपल्स पार्टी। राइट। अच्छा शाह साहब, दूसरी बात, अभी जो मौजूदा हुकूमत है ये तो काफ़ी अदवार से होता रहा है, हर गवर्नमेंट वफाक में, या मिलिट्री रिजीम्स हों, सिविल रिजीम्स हों, गिलगित बल्तिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनली दैन एडमिनिस्ट्रेटिवली जुडिशल पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पावर करने के लिए कोई ना कोई रिफॉर्म्स मुतारफ़ कराते रहते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मर्जर की बात कर रही है, उस हवाले से GB असेंबली ने करारदाद भी पेश की, उसमें अपोजिशन लीडर जो आपकी पार्टी के सदर भी हैं, इन्होंने भी वो भी सेक्रेटरी हैं उस रेजोल्यूशन के। अभी फिर जो है ना वफाकी सत्ता पे जो लॉ मिनिस्टर हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। पहले जो ड्रॉप भेजा था उसमें आर्टिकल 1 में तरमीम की बात हो रही थी। अभी फिर जो है ना मुख्तलिफ उससे जो इदारे थे, लाइक आपका फॉरेन ऑफिस है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, मुख्तलिफ इदारों ने इस पर एक ऑब्जेक्शन लगाई, नहीं जी
آرٹیکل 1 کے بجائے کسی اور آرٹیکل میں ترمیم آپ کر سکتے ہیں. تو سجیسٹ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے 258 پہ ترمیم کی جائے گی اور پھر جو ہے نا وہیں ڈراپ جی بی اسمبلی میں پیش ہوگا. تو اسی طرح جو ہے نا یونانیمسلی جو قرارداد پاس کی تھی یہ ڈراپ بھی آپ کی پارٹی پاس کرے گی یا پھر جو ہے نا اس میں لکوناز پائے جاتے ہیں جو موجودہ ڈراپ. دیکھیں جی آپ اگر اس میں نکوناز نکالے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. پرسوں میں نے خورشید صاحب سے میں نے یہی عرض کیا کہ یہ جو سسٹم جس سسٹم کے تحت آپ وزیر اعلیٰ بنائے ہیں وہ سسٹم ہم نے لایا. ابھی آپ کوشش کریں جو بھی ملتا ہے اس کو لے لیں, ٹھیک ہے نا جی. دیکھو نا ہر چیز ایک ساتھ نہیں ملتا ہے, آپ کو ہر چیز جو ہے نا ایک ساتھ نہیں ملے گا. آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو آپ کو کچھ. تو میں نے کہا چلو جی آپ کے من نے ابھی تک تو صرف دعوے کیے, جس طرح پاکستان میں 50,000 ملازمین تو 1 کروڑ گھر, تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. کل مطلب عمران خان بھی محسوس کر رہا ہے کہ مجھے بھی وہ مہنگائی کی وجہ سے مجھے بھی نیند نہیں آ رہا ہے. تو ابھی اس کو پتہ چل گیا لوگوں کو نا جی ریلیف ملنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ جو سسٹم ہے اس میں اگر یہ لوگ ناکام ہو جاتے تو پھر گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اس سسٹم میں نے کل وزیر اعلیٰ صاحب سے یہی کہا کہ بھائی آپ جو ہے جس پہ کام کریں جتنا جلدی ہو سکتا ہے کریں تاکہ ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ سکیں. بہتری آ جائے گی, ظاہر ہے. لاسٹ کوشچن شاہ صاحب, آپ کی پارٹی کا جنرل یہ ایک نیریٹو ہے کہ جو گلگت بلتستان کونسل ہے یہ ڈس فنکشنل ہے, اس کے پاس اتنے پاورز نہیں ہیں کیونکہ وہ پاورز 18 جو آرڈر آیا تھا گلگت بلتستان اس میں جی بی اسمبلی کو ٹرانسفر ہوئے ہیں, اس کو ڈمی سمجھتی ہے آپ کی پارٹی یا آپ کے جو ہے نا پارٹی صدر بھی ہیں. تو اس اور آگے جو ہے نا اس کے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں, تو اس ڈمی کونسل میں آپ کس ڈمی کونسلر کو بھیجنا مطلب چاہتے ہیں یا بات ہمارے صوبائی صدر نے صحیح کہا, جو پہلے کونسل میں جو لوگوں کو اختیارات تھے نا وہ ابھی جو آئیں گے اس کو نہیں ہے. لیکن سیاسی پروسیس میں اگر ہم نہ جائیں اس کا نقصان ہو جاتا ہے. جس کا مثال میں آپ کو بتا دوں نا, ضیاء الحق نے ایک انتخاب کرایا تھا غیر جماعتی بنیاد پہ, اگر آپ کو یاد ہوگا, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا جس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا. اگر ہم آزاد اس میں شامل ہو جاتا تو ہمیں نقصان, ڈمی ہو یا جو بھی ہو, میونسپل کمیٹی تک بھی الیکشن ہوتے ہیں نا, ہم نے اس میں جانا ہے. اگر ہم اس کو گیپ دے دیں گے, اس کو چھوڑیں گے, ٹھیک ہے نہیں, ڈمی ہے تو ڈمی بیٹھیں گے آرام سے. ابھی کون سا اسمبلی تیر مار رہا ہے کہ وہ کر, لیکن سسٹم سے باہر رہنا مناسب نہیں ہے. پھر ہم جمہوری پارٹی ہے, ہم چاہتے ہیں اس میں جا کے اس ڈمی کو نا جی, میں نے جانتا یہ کچھ عرصے کے بعد وہ آٹومیٹیکلی جب سسٹم کا اعلان ہوگا ختم ہو جائے گا, تو اس ڈمی کو کوشش کریں گے بیٹھ کے اس کو پاورفل بنائیں. بہتر. اچھا درمیان میں پھر لاسٹ کہہ رہا تھا ایک چیز جو ہے نا عموماً ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں نا یہ چیز بحث ہو رہی ہوتی ہے. 2009 میں آپ لوگوں کو اتنا امپاور کیا تھا, پروونشل لائک سٹیٹس ملا, مطلب گلگت بلتستان اسمبلی تک بڑی امپاورمنٹ ملی. پھر آپ لوگوں نے وہ امپاورمنٹ گراس روٹ لیول تک آپ لوگ نہیں لے کے گئے, لوکل باڈیز الیکشن نہیں کروائے. اس کی مین وجہ کیا؟ مین وجہ میرے ساتھ جو ہوا نا, میرے ساتھ آپ پتہ نہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی نا اس وقت کرنا چاہ رہا تھا لیکن حالات بیچ میں کچھ نہ کچھ ہوتا جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا. اور میں نے کل خورشید صاحب کو یہی کہا بھائی ابھی آپ کو حالات ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, تو پہلے آپ جو ہے بلدیہ کا الیکشن کریں, ٹھیک ہے نا جی. اس وقت میرے پاس چیلنج یہ تھا کہ اس کو سسٹم کو بھی چلانا. پھر آپ کو پتہ ہے 2-3 واقعات ایسے ہوا جس کی وجہ سے میں نہیں کر سکا. اور ابھی آپ کو پتہ ہے تمام مطلب 2-3 ضلع ایکسٹرا بنایا, تو اب یہ گورنمنٹ چاہے تو کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے. کوئی ایسا پیغام گلگت بلتستان کو اپنے تجربے کی روشنی میں گلگت بلتستان کے عوام سے یہی اپیل کروں گا, ابھی دیکھیں امن سے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے. اگر امن ہے گلگت میں, بلتستان میں روزگار آئیں گے. ابھی آپ دیکھیں انسان دنگ رہ جاتا ہے. میں کل ہنڈے نگر پورا تو بلتستان کو بھی میں نے دیکھا, گلگت میں اتنے ٹاپ کے ہوٹل بنے ہوئے ہیں, تو اس ہوٹل سے کیا ہے روزگار فراہم ہوتا ہے لوگوں کا. یہ اس لیے کہ امن ہے تو لوگوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے. اگر پھر اللہ نہ کرے کوئی ایسے واقعات ہو, ایک واقعہ ہونے کے بعد اس کا اثر 2-3 سال تک پڑتا ہے. تو میں گلگت بلتستان کے عوام سے یہی کہ ہمارا جینا مرنا اسی علاقے میں ہے, ہم سب کا فائدہ نقصان اسی علاقے میں ہے. ہم اس علاقے کو ہمیں مضبوط کرنا چاہے, ہم آہنگی پیدا کرنا چاہے, ٹھیک ہے. ہر کوئی اپنے مسلک میں آزاد ہے اور ہر کسی کو اپنے مسلک میں آزادی سے کام کرنا چاہے اور ایک قوم بننا چاہے. گلگت بلتستان ایک قوم بن کے ہمیں آگے جانا چاہیے. دوسری بات, ہم تنقید برائے تنقید نہ کریں. ابھی میں پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ پر ایسے ہی کہوں جی یہ نااہل ہے, ایسے نہیں ہے.
وہ پھر اچھا نہیں. ہاں اس نے اچھا کیا تو اس کو اچھا کہنا چاہیے, اگر وہ غلط کرتے ہیں تو ہمیں بتانا چاہیے کہ تم نے یہ غلط کیا. آپ نشاندہی ضرور کریں لیکن کسی کی ذات پر, کسی کے اس پہ آپ حملہ کریں گے تو اس کا وہ نہیں ہوگا. تو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے, میرے 46 سال ہوا. ابھی آپ کے پاس انٹرویو دینے کے بعد میرے چاہنے والے کہیں گے جی بڑا دبنگ اس نے انٹرویو دیا, اور میرے نہیں چاہنے والے, کل میں آپ کو بتا دوں کسی نے لکھا جی مہدی شاہ تو انٹرویو دے لیکن کرسی پر صحیح نہیں بیٹھا. تو بھائی وہ جو کرسی تھا اسی کے مطابق بیٹھنے. آج آپ کی کرسی اچھا ہے تو میں اچھی طرح شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ ہمارے پروگرام میں. جی ناظرین, یہ تھے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہدی شاہ صاحب. مہدی شاہ صاحب کی اچھی بات کہ گلگت بلتستان میں جو بھی فرد جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کو گلگت بلتستان کا امن عزیز ہونا چاہیے, کیونکہ امن ہوگا تو علاقہ مطلب ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے. آپس میں بھائی چارگی کے اس جذبے کو ہمیں فروغ دینا چاہیے, کیونکہ ہم بحیثیت من حیث القوم ہم ایک قوم ہیں. اگر یہ سوچ ہم سب میں ہو تو واقعی گلگت بلتستان کو ہم امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں اور ترقی و خوشحالی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں, کیونکہ اسی میں انسانیت ہے, اسی میں مسلمانیت ہے, اسی میں پاکستانیت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.